الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من أن يأتيهم عذاب قال يا أن اعبدوا واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم استغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان، آپ کے چیٹ باکس میں جو آپ کا ٹیسٹ ہے اس کی لنک سینڈ کی گئی ہے، اور آپ کے جو گروپ ہے تجوید کا اس میں بھی سینڈ کی گئی ہے، لہٰذا آپ لوگ وہاں سے یا پھر اپنی چیٹ باکس سے جا کر کے اپنا ٹیسٹ شروع کر لیجئے. ٹھیک ہے؟ اور آپ کو 30 منٹس کے اندر اسے ختم بھی کرنا ہے، اس کے بعد آپ کی کلاس شروع ہوگی. جی خور ہبہ رضوی، آپ کو کوئی سوال ہے؟ جی خور السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خور وہ لنک نہیں اوپن ہو رہا ہے. آپ کہاں سے آپ نے کیا، چیٹ باکس سے یا گروپ سے؟ گروپ سے کیا ہے. دوبارہ سے ایک بار کریے، اوپن ہو جائے گا. جی خور شکریہ. جی فاطمہ حسن رضوی، اور جی بتائیں آپ لوگ. انرولمنٹ نمبر کیا ہوتا ہے؟ جی پر یہی کوشچن تھا. جی ابا میرا enrollment- بھی یہی کوشچن تھا. جی ہم آپ کو بتا رہے ہیں. آپ اس میں لکھیے TJ42C. TJ TJ42C. جزاک اللہ ابا.
السلام علیکم طاہر. وعلیکم السلام. جی جی مجھے ایک چیز پوچھنی تھی کہ میرے فون میں اردو فونٹ نہیں آتا ہے، تو اگر کسی کی مثال عربی میں لکھنی ہے تو ہم اس کو کیسے لکھیں؟ آپ کی سیٹنگ میں آپشن ہوگا، اس میں ٹائپ مطلب آپ سیٹنگ میں جائیے اپنے کی پیڈ کی، اس میں آپشن آتا ہے، اس سے آپ چینج کر لیے کچھ دیر کے لیے فونٹ، اور اس کے بعد ٹائپ کر کے پھر جو ہے نا آپ فونٹ چینج کر سکتی ہیں. میم اردو میرے میں نہیں ہو پاتی ہے ٹائپ، سیٹنگز میں تو جا کے ہو جاتا ہے لیکن ٹائپنگ اس میں ہو نہیں پاتی ہے. اچھا ویٹ. آپ انگلش میں ہی لکھے تو ٹائپنگ ویسے اردو، اور لکھنے کا پڑھے تو اردو ہو جائے، اور ویسے ٹائپنگ کریں انگلش میں تو نہیں چلے گا. جی وہ تو ویسے ہی ٹیسٹ دے رہی ہوں میں اردو کو مطلب انگلش کے الفابیٹ سے لکھ کے، لیکن جو مثالیں ہوتی ہیں وہ عربی میں ہی صحیح سے لکھ پاتی ہیں. ویسے ہم کوشش کرتے ہیں، اور آپ دیکھ لیے گا کہ مجبوری ہے، ہو نہیں پا رہا ہے میرے میں. جی ٹھیک ہے. شکریہ میم. آپ شو ابھی کا
السلام علیکم. جن لوگوں نے ابھی شرکت کی ہے کلاس میں، سب سے پہلی بات وہ تاخیر سے کیوں آئے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ جب آپ آئے ہیں تو آپ کی جو چیٹ باکس ہے اس میں ایک لنک شیئر کی گئی تھی. چونکہ آپ لیٹ آئے ہیں اس لیے آپ کو وہ نظر نہیں آئے گی، تو آپ اپنے واٹس ایپ گروپ پہ جائیں تجوید کے، وہاں پر آپ کو کلاس ٹیسٹ کی لنک مل جائے گی. ٹھیک ہے، وہاں سے جا کے اپنا ٹیسٹ شروع کریں. اور اب آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں بچا کیونکہ 30 منٹس ختم ہونے والے ہیں. تو اگر آپ لوگ 5-10 منٹ میں کر سکتے ہیں ٹیسٹ مکمل تو اپنا کر لیجیے مکمل ٹیسٹ. السلام علیکم. جی علیکم السلام. میں نے نا وہ اردو میں ٹائپ کرنا نہیں آ رہا تھا تو پورا میں انگلش میں کرتی ہوں، جی انگلش جی لینگویج میں. ہاں مسئلہ نہیں ہے، کر لیجیے. جی میں سبمٹ کر دی ہوں. اب آپ کا کتنا میں نے ٹائم بھی باقی انگلش ہے؟ میں ہی ٹائپنگ کیا ہے. آپ کے آپ کا پاس کتنا؟ بھی 10 منٹس ہیں. 10 منٹ. جزاک اللہ آپ. آپا میں نے بھی انگلش میں ہی ٹائپنگ کیا ہے، میرے فون میں بھی کی بورڈ نہیں آ رہا ہے عربی کا، اس جی جی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر انگلش میں لیے کیا میں ہے. نے سبمٹ کر دیا ہے. اوکے جی کر دیجیے. اور جو لوگ اپنا فارم سبمٹ کر رہے ہیں وہ لوگ اپنا ہینڈ ریز کر لیں. یہاں پر ہبا رضوی اور فاطمہ صغرا، آپ لوگ اپنا ہیڈ ڈاؤن کر لیجئے، اپنا ہینڈ جو ہے وہ نیچے کر لیجئے. جس کا بھی مکمل ہو جائے وہ اپنا ہینڈ ریز کر لے. سلام ہے. ہیلو 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 کیا ہو گیا؟ استاد جب
ٹائم پورا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا. 5 منٹ کے بعد آپ اپنا درس شروع کر لیجیے گا. اور عزیزان آپ لوگوں سے عرض کرنا تھا کہ 5 منٹ کے اندر بس آپ لوگ اب سبمٹ کریں، اور جس کا 5 منٹ کے بعد لیٹ جمع ہوگا تو پھر اس کے جو مارکس ہیں وہ ڈیڈکٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے دیر سے بھیجا ہوگا اس لیے. تو بس 5 منٹ میں آپ لوگ کر لیجیے. 5 منٹ بعد استاد آپ درس شروع کر لیجیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم 4:45 پہ شروع کر دیں. ٹھیک جی ہے. جی شکریہ. سوال یاد ہے؟ سوال کیا تھا؟ سوال تو نہیں تھا. تیسرا سوال زبان ہے کے زبان کے ساتھ ساتھ لہجے پاک سے. ہیلو 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 السلام علیکم. ہیلو am I audible? ہیلو علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یس یو آر آڈیبل. آغا یہ جو پارٹ 1 پارٹ 2 اینڈ پارٹ 3 ہے تینوں فل کرنے ہیں. میرا تو ابھی ایک ہی فل ہوا. کس میں پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 ہے؟ یہ ایگزامینیشن جو شیٹ سینڈ کیا ہے اس میں ایک لیولز ہے. آئی تھنک پہلا پارٹ 1 ہے، پھر پارٹ 2 پارٹ 3 وہاں پر لکھا ہوا ہے. ہاں تینوں کو کرنے ہیں.
आगा मुझसे तो स्पीड में शायद नहीं हुआ, वो टाइपिंग मिस्टेक हो रही थी ना, इस वजह से वो करेक्शन करते करते टाइपिंग सवा से। आगा जी जी सिर्फ नहीं टेस्ट 1 ही करना है टेस्ट हमें। 1 ही करना है ना मैम? टेस्ट 1 करना है पार्ट 2 और पार्ट अभी। 3 का हाँ भी हुआ ये था। टेस्ट फ्यूचर 1 हो रहा है जो ना। जी मैं भी वही कहना चाहती थी कि जब टेस्ट 1 पूछ रहे हैं तो वो सिर्फ 1 पे ही आप क्लिक करिए बस। जी 1 पे अगर ठीक करना है, है अगर और ये 10 ही बता रहे क्वेश्चन 1 है। करना है तो उसी को करेंगे। 10 क्वेश्चन है। बस आगा 10 वो क्वेश्चन उसी को करने हैं करना आगा। है। हाँ उसी को करना है। आगा हेलो मैंने जी कंप्लीट कर लिया है फिर वो तो। हाँ अगर जी कर लिया तो बस सबमिट कर फर्स्ट ही दीजिए। करना है। हेलो अगर कर लिया तो सबमिट कर दीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आगा वो तीसरा सवाल है ना कि जबान के लहजे के इख्तियार के लिए कुछ ऐसा है, तो वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और अगर सवाल हम उस सवाल पूरा बताएं, सवाल पूरा बताएं क्या सवाल है। तीसरा सवाल है आगा उसमें। तीसरा सवाल ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन हमने ओपन नहीं किया है क्वेश्चन पेपर। आप बताइए क्या है सवाल। अब ऐसे हमें याद नहीं ना क्या सवाल था। आप बताइए सवाल क्या है तो हम आपको उसका बताएं। आगा ठीक है, अभी मैं देख के बता रही हूँ। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। तो गुस्सा आ गया मुझे आज तो इसलिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग इम्तिहानात से अपने फारिग हो जाएंगे, किसी का कोई बाकी नहीं होगा। जो वक्त मुअय्यन था आधे घंटे के हवाले से वो तकरीबन वक्त मुकम्मल हो गया। इल्म तजवीद के अंदर आखिरी बात यानी पिछले हफ्ते की जो बात थी हमारी, वो थी आपके हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी से मुताल्लिक, जिसके बारे में अर्ज किया था कि कुरान मजीद के अंदर आपको ये दो चीज़ें मिलेंगी पूरे कुरान के अंदर। इन दो के अलावा तीसरी चीज़ नहीं है। या वो अलिफ लाम कि जो किसी हर्फ शमसी से पहले आएगा तो उस अलिफ लाम को साइलेंट किया जाएगा, यानी वो पढ़ा नहीं जाएगा। लेकिन इसी के अपोजिट और इसी के मुकाबले में वो अलिफ लाम जो कि हुरूफ कमरी से पहले आता है, वहाँ के ऊपर लाम पढ़ा जाता है। हर्फ लाम को तलफ़ुज़ किया जाएगा लेकिन अलिफ को पढ़ा नहीं जाएगा। सबसे आसान हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी को पहचानने का जो तरीका था, जी सबसे आसान हुरूफ शमसी और कमरी को जो पहचानने का तरीका था वो ये था कि हुरूफ शमसी पूरे कुरान मजीद के अंदर जहाँ कहीं भी आएंगे उसके ऊपर तशदीद की अलामत और साइन पाई जाएगी। लेकिन अगर हुरूफ कमरी में से आएंगे तो वहाँ के ऊपर उस हर्फ कमरी के ऊपर तशदीद की अलामत नहीं पाई जाएगी। ये सबसे आसान तरीका था हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी को पहचानने का। यहाँ तक कि कल हमारा दर्स यानी पिछले हफ्ते इतवार की रोज यहाँ तक के बात मुकम्मल हुई थी। कोई सवाल हो आप लोगों का तो बता दीजिए। आगा सलाम अलैकुम। अलैहि सलाम व रहमतुल्लाह। आगा मुझे जबान रिलेटेड क्वेश्चन था। जी जो हम बताइए। जबान, हाँ वहाँ थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन टेस्ट के पहले मुझे पूछना ही था, लेकिन कोई बात नहीं अभी पूछ रही हूँ। पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10 मुझे दांतों का किनारा कंफ्यूजन दे रहा है। जहाँ से हम बाइट करते हैं उसको किनारा कहते हैं आप? किनारा यानी साइड, समझे आप? तो किनारा यानी साइड, आखिरी हिस्सा। अगर जी जहाँ से हम एक एप्पल को जैसे बाइट करते हैं उसे आप किनारा कहते हैं। अब देखिए अब एप्पल को बाइट करने का तरीका कई लोगों का अलग अलग होता है। कोई सामने आगे के के दांत दांतों से अगर कोई आगे के दांतों से कोई करता है तो वहां पर हमें टंग को टच करना है, आप वो कह रहे हैं? नहीं, ये तो ये सामने का हिस्सा है। वो किनारा मतलब दांतों की साइड, आखिरी हिस्सा, ना कि सामने का हिस्सा।
الگ الگ چیزیں سب کے لیے بیان ہوئی. اچھا اب دیکھیں یہ جو ہمارے سامنے یہ جو دانت ہے ہمارے جو منہ کے اندر، اس کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ اوکے ہاں بالکل سامنے کا، یعنی جو جیسے ہم منہ اوپن کرتے ہیں ماؤتھ اپنا، یہ سامنے کا حصہ ہمارے دانتوں کا. ایک دفعہ نہیں، ایک دفعہ یہ کہ سائڈیں، سائڈ یعنی کنارہ، آخری حصہ. ایک دفعہ یہ کہ نہیں، آپ کے دانتوں کی جو جڑ ہے. اب دانتوں کی جڑ، اب چاہے اوپر کے دانتوں کی جڑ ہو یا نیچے کے دانتوں کی جڑ، جڑ آپ کو بہرحال معلوم ہے جہاں کے اوپر، جسے سمجھ لیں آپ یہ جو آپ کے دانت ہیں اس کے اوپر جو گوشت کا ٹکڑا ہے جس سے دانت ہمارے ملے ہوئے ہیں، اسے کہتے ہیں دانتوں کی جڑ. دانتوں کی جڑ اوپر اور نیچے سائڈ دونوں ہے. تو وہاں کے اوپر جو 9ویں اور 10ویں پوائنٹ کے اندر یہ بات ہے کہ دانتوں کے کنارے کے بارے میں، یہ لاسٹ آخری حصے کی بات ہے. ٹھیک ہے، یہ سامنے کی بات نہیں ہے. جی جی. تو جب ہم سین کی تلفظ کریں گے تو جو زبان کی نوک اور اوپری اور نچلی دانتوں کا کنارہ، تو دونوں کے بیچ میں ٹنگ کو رکھنا ہے، مطلب ایسا کرنا ہے ہم کو. کس حرف کے لیے؟ پوائنٹ نمبر 9 اور پوائنٹ نمبر 10 میں آپ کیسے ڈفرنس بتائیں گے ہم کو؟ واٹ از دا ڈفرنس؟ دونوں میں فرق کیا رہ گیا؟ دیکھیے ابھی رکیے 1 منٹ، ہم اس کو جو ہے اپلوڈ یہاں کے اوپر PDF کر دیں. اس کو پچھلے ہفتے ہم نے عرض کیا تھا، دوبارہ بتا جی دیتے ہم ہیں. نے آپ بہت کوشش کی، پر ہمیں وہ کنارے میں ہی کنفیوژن تھا، اس لیے ہم ٹنگ کہیں پہ بھی رکھ رہے تھے، ہر چیز ٹرائی کر رہے تھے، اس لیے آپ سے ایک پوچھ دفعہ میں رہے یہ ہیں. ممکن نہیں ہے، ایک دفعہ میں ممکن نہیں ہے. اس کو کئی دفعہ جی آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی، تب جا کے یہ ساری چیزیں آسان ہوتی ہیں. پہلے اس کو بھی ہم دوبارہ عرض کر دیتے ہیں آپ کی خدمت میں. 9ویں پوائنٹ کو، 10ویں پوائنٹ کو جی اپلوڈ جزاک کر اللہ. دیتے ہیں یہاں کے اوپر تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. بات تھی ہماری مخارج حروف کے اندر. جی مخارج حروف. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا وہ جو میں نے تیسرا کوشچن آپ سے بھی پوچھا تھا، تو میں جی نے جیسے اس کو پھر شروع کیا نا، تو میں نے سارے کوشچن لکھ دیے تھے، لیکن جب میں نے اس کے لیے کیا نا تو وہ میرے سارے کٹ گئے. اب کیا کروں؟ کیوں کٹ کیوں گئے آپ کے؟ پتہ نہیں آغا، میں نے تو سارے کوشچن لکھ بھی دیے تھے. میں نے بھی ایسے ہی کیا تھا، تو وہ بیک کیا تو سارے کے سارے کوشچن ہٹ گیا، کوشچن پیپر دوبارہ سے آ گیا. جی اب اس کے لیے دیکھیے جو ہے فیڈرل والے پہ آپ جو گروپ ہے اس کے اوپر میسج کیجئے، چونکہ انہی لوگ نے اس کو جو ہے سیٹنگ کیا تھا. اب کیسے کی تھی سیٹنگ، کس اعتبار سے کیا تھا، اس کو آپ وہاں پہ اوپر میسج کر کے معلوم کر لیجئے. ٹھیک ہے، جو بھی مشکل ہے آپ کے لیے. دیکھیں یہاں کے اوپر مخارج حروف کے اندر 9واں پوائنٹ اور 10واں پوائنٹ، اس کو غور سے دیکھیے گا. جہاں کے اوپر مشکل ہو بتائیے گا. ایک ایک چیز کو آہستہ آہستہ پڑھیں گے. اگر کوئی مشکل آپ کو محسوس ہو تو بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 9ویں پوائنٹ کے اندر کہتے ہیں کہ زبان کی نوک. آپ کو زبان کی نوک تو معلوم ہی ہے، جسے نوک زبان کہتے ہیں. یعنی جیسے ہی ہم اپنا منہ اور ماؤتھ اوپن کریں، یہ جو سامنے کا حصہ ہے جہاں کے اوپر ہماری زبان آ کے پتلی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں زبان کی نوک. ٹھیک ہے، نوک زبان. اور پھر دوسری بات کیا، پہلی چیز کیا کہ زبان کی نوک اور اوپر یا پھر نیچے. اب اس کے اندر اختیار ہے، چاہے اوپر کے دانتوں کے کناروں سے یا نیچوں کے دانتوں کے کنارے یعنی سائڈ کو، سائڈ سے آپ کو زبان کی نوک کو ٹچ کرنا ہے. زبان کی نوک کو، زبان کی سائڈ کو نہیں، زبان کی نوک کو وہاں سے ملانا ہے. اب اس کے اندر بھی 2-3 چیزیں ہوتی ہیں خود زبان کے اندر. پہلی چیز یہ کہ ہماری زبان ہے، پھر ایک دفعہ ہوتا نہیں زبان کا اوپری حصہ، ایک دفعہ زبان کا نیچے کا حصہ، ایک دفعہ زبان کا کنارہ. اتنی طریقوں سے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے زبان کو. تو اب یہاں کے اوپر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ 9ویں پوائنٹ کے اندر کہ جہاں کے اوپر حرف سین، قاف اور ذا کا تلفظ ہے، وہاں کے اوپر زبان کے کس حصے کو کہاں سے ملانا ہے. تو پہلی چیز ہے کہ زبان کی نوک کو، یہ جو سامنے کا حصہ ہے، اس حصے کو ہم اوپر کے دانتوں کی سائڈ سے ٹچ کریں گے. اوپر اور نیچے کے جو دانت ہیں اس کے کنارے سے یعنی آخری حصہ سائڈ سے ملائیں گے. یہاں تک بات واضح ہے؟
سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جی ٹھیک. لیکن 10ویں پوائنٹ کے اندر کیا ہے؟ 10ویں پوائنٹ کے اندر ہے کہ زبان کی نوک، یعنی 9ویں پوائنٹ کی ہی طرح ہے کہ نوک کے زبان، یعنی زبان کی نوک کو آپ اوپری دانتوں کا کنارہ، ٹھیک. 9ویں پوائنٹ میں تھا اوپر اور نیچے کے دانتوں کے کنارے، لیکن 10ویں پوائنٹ میں صرف اوپر کے دانتوں کا سائڈ، اوپر کے دانتوں کا کنارہ. یہاں کے اوپر نیچے کے دانتوں سے نہیں ملانا ہے، بلکہ صرف اور صرف اوپر کے دانت کو جب زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کے کنارے سے ٹچ کریں گے، ملائیں گے، تو سا، زا اور زو کا تلفظ ہوگا. اب اس میں ہلکا ہلکا سا فرق ہوتا ہے، جو کہ اس دن عرض کیا تھا کہ حرف زو کو موٹا بنا کے ادا کیا جائے گا، زال کو کھینچ کے ادا کیا جائے گا، حرف سا کو جھٹکے سے ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، بات جی واضح شکریہ ہے؟ مولانا. جی شکریہ. جی جی، اور کسی کوئی سوال ہے؟ بلقیس صاحبہ یا سبینہ صاحبہ؟ جی آقا، ہمیں یہ پوچھنا تھا، جیسے ابھی جو کویشچنس آئے تھے نا، اس میں لام، فے، خاف کے بارے میں جو لکھنا تھا نا، تو ہم کیسے لکھیں گے؟ ہم نے تو بس انگریزی میں بس انگلش میں لکھ دیا تھا. اب پتہ نہیں وہ مطلب وتھ ایگزامپل بولا گیا ہے نا. ہاں، ود ایگزامپل کا مطلب یہ ہے کہ ایک مثال اس کی، جیسے مثال کے طور پہ حرف لام کی مثال آپ کوئی لکھ دیں، خالدینہ، خالدین کے اندر حرف لام آتا ہے. یہی مطلب ہے کہ انگلش میں لکھنا مطلب الگ ہو جاتا ہے نا. جی انگلش میں لکھنا الگ ہو جاتا ہے. ابھی پین سے لکھتے ہیں ہم، ہاتھ سے لکھتے ہیں تو الگ ہوتا ہے. اب ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ جو پیپر میں کیسے سیلیکٹ کرے، مطلب اردو عربی کیسے سیلیکٹ کرے، ورڈز نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. تو سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے سامنے کوئی رجسٹر یا کاپی، کوئی پیج لے کے بیٹھ جائیے، سوال کو وہاں سے دیکھتے رہیے اور بس یہ لکھ دیجئے کہ مثال کے طور پہ کوشچن نمبر 1 کے اندر یہ پوچھا گیا کہ تجوید کی تعریف کیا ہے. تو اب جب یہاں کے اوپر آپ آئیے آنسر شیٹ کے لیے اپنے رجسٹر پہ یا پیج پہ لکھنے کے لیے، تو لکھ دیجئے آنسر 1. آنسر 1، اب کوشچن آپ کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آنسر 1 لکھ کے آپ نے لکھ دیا کہ تجوید کی تعریف ہی ہے، ختم. 5ویں کوشچن میں وہاں کے اوپر لنک کے اندر موجود تھا کہ تجوید کے شعبے بیان کیجئے، تو یہاں کے اوپر آپ آنسر 5 لکھتی اور تجوید کے شعبے بیان کر دیتی، اور اس کے بعد اس رجسٹر پیج جس کے اوپر بھی آپ لکھتے ہیں اس کو کلک کرتی فوٹوز کی اور گروپ کے اوپر بھیج دیتی. لیکن اگر یہاں کے اوپر لنک آیا تھا، ٹھیک ہے، اب جیسے آج جو لنک تھا، اب اس کے اندر وہیں پہ اگر سبمٹ کرنا تھا تو بہرحال آپ کے لیے مجبوری تھی کہ آپ موبائل کے ہی ذریعے سے اس کو ٹیکسٹ کرتے. اب وہ ایک الگ چیز ہے کہ اگر آپ کو اردو عربی نہیں آتی تو بہرحال آپ انگلش میں آپ کر دیجئے. ہم نے کوشش تو کی آگا، لیکن تھوڑے جگہ نا ایگزامپلس کی جگہ لکھ نہیں پائے ہم، کیونکہ وہ انگلش میں لکھتے ہیں تو کچھ اور ہی لفظ بن جاتا ہے. جی یہی پریشانی ہو رہی تھی، انگلش میں لکھ رہے تھے تو اردو میں ٹائپ کر رہے تھے تو وہ لیفٹ سائڈ سے لکھی جاتی ہے، تو اس طرح ہو نہیں پا رہا تھا. جی جی چلیں، کوئی بات نہیں. ہاں ہیلو ہیلو ایک ہیلو منٹ ایک لوگ سوال پوچھیں. جی جی ہاں ہیلو، میں بھی ہیلو جی میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ میرے ساتھ بھی وہی پرابلم ہوئی. جب میں آنسر دے رہی تھی تو پھر بیک ہو گیا تو پھر سبمٹ فارم ٹائم پہ آ ہی نہیں پایا اور میں پھر سبمٹ ہی نہیں کر پائی. دیکھیے اس کے لیے تو جو فیڈرل والا جو گروپ ہے اس کے جی اوپر آپ میسج کیجئے گا، چونکہ ان لوگ کی ہی جانب سے پوری سیٹنگ تھی، کیونکہ ٹھیک ہے، ٹائم کی تو بھی وہ بتا باؤنڈیشن پائیں تھی. گے کہ جی جی کیا مسئلہ تھا، کیا مشکل آئی، اور یا پھر آپ وہی دوبارہ دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے، یہ وہی نا. ان سے آپ جی وہی تو میں نے آپ سے ایک بار کنفرم کرنا چاہا کہ اس میں کوئی کچھ ہو سکتا ہے پاسبل. ہاں تو آپ فیڈرل کے گروپ پہ میسج کر دیے گا تو وہ آپ کو پورے اس کے بارے میں بتا دیں گے. دیکھیں عزیزان، یہ گروپ کی جی جی سیٹنگ شکریہ. یہ اس طریقے سے رکھی گئی ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے ملٹیپل ٹیبس کھول کے چیٹنگ نہ کر سکے. تو جب وہ ایک بار ایگزام کا ٹیب پیج اٹینڈ کر لیتا ہے تو اگر وہ ملٹیپل ٹیب کھول کے دیکھ کے کسی اسکرین شاٹ سے امیجز سے دیکھ کے اگر وہ لکھنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ سیٹنگ اس طریقے کی ہے کہ چیز اس کو یہ کرنے سے روک دیتی ہے، تو اس کو دوبارہ پورا ٹیسٹ پھر سے اٹینڈ کرنا پڑتا ہے. آپ نے ٹائم کی بھی باؤنڈیشن سے اور ایک مطلب وداؤٹ کلک وہ پتہ نہیں کیسے ہو کے بیک ہو گیا اور پھر ہمارا کوشچن پیپر سامنے ہی نہیں آیا یا پھر ہم نکال نہیں پائے، جو بھی ہمارے ساتھ پرابلم رہی ہو. دیکھیں بہرحال دیکھیں اب یہ ایگزام تو جو آپ کا ہو گیا، اب اس کے لیے آپ جو فیڈرل کا جو
کئی بار عرض کیا اس کو، پھر عرض کرتے ہیں کہ وہاں کے اوپر جو بھی پریشانی تھی آپ انشاءاللہ بیان کیجیے گا، جو بھی بیان ان کی جانب سے اگر کچھ ممکن ہے. ہم تو دیکھیں بے عنوان استاد ہیں، ٹھیک ہے. باقی پیپر ہم دے دیتے ہیں، کوشچن پیپر، وہ سیٹنگ کس طریقے سے کرتے ہیں کیا ہے، وہ ساری چیزیں ان کی طرف سے. آپ آغا انشاءاللہ زہرا کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ سے. وہ بتا دیں گے آپ کو. جی جی بتائیے. آغا ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہاں پر جو کوشچنس تھے وہ سارے میں نے ریڈ آؤٹ کیے اور اس کے آنسرس بھی دیے، جو وہ بلینک چھوڑا ہوا تھا وہاں پر میں نے ٹائپ کیا. ٹائپنگ مسٹیکس ہو جاتی ہے نا، ظاہر ہم لوگ موبائل سے ٹائپ کر رہے ہیں، ہم لوگ ریٹن پین سے تو کاپی پر تو نہیں لکھ رہے. اب وہاں پر میں نے کیا دیکھا کہ وہاں پر کہیں پر مثالوں کا مجھے مینشن ہی نہیں نظر آیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو مثالیں بھی دینی ہے. نہیں، یہ سوال کے اندر یہ چیز تھی کہ بامثال ذکر کریں، بامثال بیان کریں. بامثال یعنی وہی ایگزامپل آپ اس کا دیں. میں نے تو جب دیکھا، پتہ نہیں شاید میرا نظر کا دھوکا ہوگا، پھر ظاہر ہے جب سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ تھا، کیونکہ مجھے نظر نہیں آیا وہاں پر لکھا نہیں، ہوا وہ ہے تھا، کہ وہ مثال چیز کے تھی، ساتھ شاید بیان آپ نے اس کو کیجیے. دیکھا نہیں ہوگا. میں نے مثال کے ساتھ بیان نہیں کیا. آگا چلے خیر کوئی بات. جی آگا مجھے اور ایک کوشچن ہے کہ گننے والے حرف، تو ہاں. یہ گننے والے حرف جو ہے نا وہ مجھے کلیئر نہیں ہوا ہے، تو آگے بڑھنے سے پہلے کیا مجھے کلیئر کر سکتے ہیں؟ جیسے نون کے اوپر ساکن اور تنوین، تو آپ مطلب کہ جب ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو سپوز یہ ورڈ ہے مرزن، تو یہ واد کے اوپر جو دو زبر ہے وہ نوز سے ہمیں پروناؤنس کرنا ہے، ایسا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے ہم اس کو یوں عرض کریں کہ غننے والے حروف کے اندر دو چیزیں آتی ہیں. ایک نون ساکن. اب پورے قرآن کے اندر کہیں کے اوپر بھی نون ساکن ہو. نون کو تو آپ پہچانتی ہیں، ساکن جی کسے جی کہتے ہیں؟ یعنی اس کے اوپر زبر، زیر اور پیش کی علامت نہ ہو. ان تینوں علامتوں سے اگر خالی ہوگا تو وہ آپ کے نون ساکن کہلائے گا. اور دوسری چیز تنوین کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تنوین دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو کہتے ہیں. آپ چاہے مرزن ہو، مرزن ہو، مرزن ہو، کچھ بھی ہو، یہ آپ کے تنوین ہی کہلائے گا. دو زبر، دو زیر، دو پیش، یہ تنوین ہے. اور نون ساکن یعنی حرف نون کے اوپر زبر، زیر اور پیش کی علامت نہ ہو. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ جب ادغام کے درس کے اندر پہنچیں گے تو وہاں عرض کریں گے کہ غنہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے. ایک غنہ کے اندر آواز پائی جاتی ہے، اور ایک غنہ وہ ہوتا ہے کہ جو بغیر وائس اور بغیر ساؤنڈ کے ہوتا ہے. وہاں کے اوپر انشاءاللہ جب ادغام کے درس پہ آئیں گے تو عرض کریں گے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم مولانا. علیکم السلام. ایک کوشچن پوچھنا تھا. ایک منٹ، ایک ایک لوگ پوچھیں تاکہ ہم بتا سکیں. جی میں بتائیے پوچھوں؟ معذرت ہے. جی جی. کوشچن، ہر زبان کے ساتھ لہجے کو اختیار کرنا ضروری ہے، کیا کوشچن سمجھیں؟ دوبارہ ریپیٹ کیجیے سوال اپنا. ہر زبان کے ساتھ لہجے کو اختیار کرنا ضروری ہے کا کوئی 5th کوشچن دیے تھا نا. دیکھیے اب ایسے مجھے یاد نہیں، صحیح مثال طور پہ جو سوال ہے وہ بتائیے تو ہم اس کا جواب دے سکیں، کیونکہ ہم نے بہت پہلے بنا کے دے دیے تھے. اب سارے سوالات کوشچن ہمیں یاد نہیں ہے کہ کس طریقے سے ہم نے بنائے تھے. آپ صحیح کوشچن پڑھیں. یہ کوشچن تھا. آغا یہ سوال تھا کہ ہر زبان کو اس کے لہجے کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے اور اس کی چاشنی کیا ہے؟ کوشچن آخر. ہیلو. جی ہاں مولانا. بتائیے. جی یہ تھا کوشچن کہ ہر زبان کے ساتھ لہجے کو اختیار کرنا کیوں ضروری ہے. ہاں تو اگر یہ تھا تو اس کے لیے دیکھیے پہلے ہی درس کے اندر جہاں کے اوپر تجوید کی تعریف بیان کی گئی، اس کے نیچے اگر آپ لوگ نے PDF کے جو اسکرین شاٹ لی ہو تو اس میں کیا چیز تھی مینشن کہ ہر زبان کے لیے، اس کو ارتھ بھی کیا تھا، چاہے کوئی بھی زبان ہو، کوئی بھی زبان ہو دنیا کی، اس زبان کے لیے ضروری ہے کہ لہجہ بہت اہم ہے. اگر لہجہ نہیں ہے تو وہ زبان مردہ مانی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے زبان کے آنسر میں ساتھ صرف لہجے یس کا لکھے ہونا تو چلے ضروری گا. ہے. اگر تو یہ کوشچن کا آنسر میں صرف یس لکھے، اس کا مطلب ہاں تو چلے گا نا. السلام علیکم آغا. ہاں اس
सवाल देखिए, थर्ड क्वेश्चन था हर जुबान के साथ लहजे को अख्तियार करना जरूरी है, ये सवाल था। यहाँ पे क्यों सवाल ही नहीं था, क्या नहीं था? यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक थी। हर जुबान के साथ लहजे को अख्तियार करना जरूरी है, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी ना हुआ। अच्छा, क्वेश्चन किस तरीके से होना चाहिए था यहाँ के ऊपर, मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे बताइए। क्यों भी तो लिखा होना चाहिए था ना, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क तो लगा था ना। देखिए हर वो चीज मसला के नहीं लिए है। नहीं, सुनिए, एक मिनट सुनिए, पहली बात सुनिए। पहली चीज ये है कि जो आप सोचती हैं उस एतबार से ही अगर हो तो बहरहाल हर इंसान अपने एतबार से सोचेगा। हम ये सोचते हैं कि ये नहीं, इस तरीके से होना चाहिए, अल्फाजों को हम घुमा दें। क्वेश्चन मार्क सबसे बड़ी अलामत और निशानी और साइन होती है कि ये सवाल है, ना कि ये आंसर है, ना कि आपको कोई नहीं, खबर हम दी वो जा रही नहीं है। बोल रहे हम, मतलब यहाँ पे हो सकता है कुछ मिस्टेक रह गया या फिर कुछ यहाँ पे रह गया हो, ये मतलब है। तो ये नहीं बोल रहे कि आपने डाल दिया। नहीं, हम हम ये ये भी नहीं कह यहाँ रहे पे हैं, कुछ हम ये रह भी नहीं गया। कह रहे हैं, हम ये भी नहीं कह रहे हैं। कहने का मकसद और हदफ ये है कि देखिए, अब मिसाल तौर पे बहुत से सवाल आप मुमकिन है आप अपने सामने से आप कुछ बना के दीजिए, हम उसमें कि नहीं यहाँ के ऊपर हूँ होना चाहिए था, ठीक है होना चाहिए था, है क्यों है। तो इस तरीके से बहुत सी चीजें होती, बहरहाल इंसान सोचता है। लेकिन आप उस सवाल को रिपीट कीजिए तो हम बताएं, फिर आप बताइए कि इस सवाल के अंदर ये कमी है। आप सवाल रिपीट देखिए, कीजिए। सवाल था हर हाँ। जुबान के लहजे को अख्तियार करना जरूरी है, बस ये सवाल था। हाँ, अब ये क्या है, ये आपसे एक सवाल किया जा रहा है, क्या हर जबान पूरा जो क्या नहीं तरीके लिखा से हुआ है? क्या लिखा है ये आप बताइए, आपके सामने मौजूद है। जी, सिर्फ हाँ लिखा ठीक। हुआ है हर जुबान के साथ लहजे को अख्तियार करना जरूरी है। अच्छा ठीक है, अगर ये आप कह रही हैं कि यहाँ के ऊपर लफ्ज क्यों होना चाहिए था, आप ये कह रही है ना जी। क्यों जरूरी है, ठीक है। अब इन दोनों सवाल में जरूरी है और क्यों जरूरी है, इन दोनों का आंसर आप बताएं, इन दोनों का आंसर बताएं, क्या फर्क होगा दोनों के जवाब में। हमें तो क्वेश्चन ही नहीं समझ आया था ना, तो हमने उसको ड्रॉप ही कर दिया। अरे तो अगर आप नहीं, आपको क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो आपने एतराज कैसे किया? एतराज तो तभी है आपका ना कि जब आपने इस क्वेश्चन को समझा, आपने कहा कि क्यों होना चाहिए था। हम कह रहे हैं कि तो यहाँ अगर पे न्यूज़ कुछ तो ऐड होना चाहिए था ना, अगर क्योंकि क्यों क्वेश्चन हो ही नहीं जाता समझ तो में आ आप पा रहा है जवाब ये। क्या देती, और अगर क्यों नहीं है तो आप जवाब क्या देंगी, इसको तो आप वाजे कीजिए कम से कम। अगर आपको समझ में ना आता तो आप एतराज कैसे करते हैं? सवाल आपके लिए वाजे था, ठीक है, आप अल्फाज में सिर्फ आप घूम गए कि ये होना चाहिए था, ये क्यों है, वो होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। जी जी, और बताइए कोई सवाल हो तो, दर्स से रिलेटेड हो तो बताइए। देखिए इम्तिहान आपका खत्म हो गया है, एग्जाम आपका खत्म हो गया, अब एग्जाम के हवाले से हम कुछ नहीं कर सकते आपका, ठीक है। आपको अगर कोई शिकायत है इम्तिहान के हवाले से, टाइम कम था या वहाँ के ऊपर जो है मिसालों का जिक्र हमें नहीं दिखा, मेंशन नहीं था, ये सारी चीजें पहले भी अर्ज किया फिर भी अर्ज कर रहे हैं कि आप फेडरल का जो ग्रुप है उसके ऊपर मैसेज कीजिए, वहाँ के ऊपर अपनी शिकायत दर्ज कीजिए, देखिए वो क्या जवाब देते हैं। हेलो 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 हेलो। एक एक लोग बोले प्लीज, एक एक लोग बोले ताकि हम जवाब दे सकें। जी आगा, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ आपसे कि मैं हुरूफ शम्सी और हुरूफ कमरी को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाई हूँ, प्लीज एक बार आप रिपीट कर दीजिए। देखिए हुरूफ शम्सी और हुरूफ कमरी के लिए अर्ज किया था कि हुरूफ शम्सी की जो तादाद है वो 14 है, और इसी तरीके से हुरूफ कमरी की तादाद भी 14 है। दोनों हुरूफ शम्सी और कमरी 14-14 है। कहते हैं हुरूफ शम्सी से पहले अगर अलिफ लाम आ जाए और उस तो जब उसे मिलाया जाएगा तो ही जाएगा। आवाज नहीं आ रही। हेलो आगा प्लीज रिपीट कर दीजिए, हेलो, आवाज ही नहीं आ रही। आवाज अभी आ रही है? नहीं, आपकी आवाज अब आई, चली गई थी आवाज, आपकी नहीं आ रही थी जी। देखिए एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ठीक। प्लीज। हुरूफ शम्सी और हुरूफ कमरी क्या है कि हुरूफ शम्सी 14 हैं और हुरूफ कमरी भी 14 हैं। कहते हैं हुरूफ शम्सी से पहले अगर अलिफ लाम आ जाए और उस अलिफ लाम से पहले कोई हर्फ आए तो उस हर्फ को हुरूफ शम्सी से जब मिलाया जाएगा
تو وہ الف اور لام سائلنٹ ہوگا, پڑھا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, جیسے وشمس. اب یہاں کے اوپر دیکھیں حرف شین آپ کے حروف شمسی میں سے, اور اس شین سے پہلے الف لام ہے, اور وہاں کے اوپر حرف واو ہے. اس واو کو جب ہم نے حروف شمسی سے ملایا تو الف اور لام دونوں سائلنٹ ہو گیا. شمس غلط ہے, ول شمس غلط ہے, بلکہ وشمس یعنی واو کو شین سے ملایا جائے گا. دوسری چیز حروف قمری. حروف قمری کے اندر کہتے ہیں کہ حروف قمری کی تعداد 14 ہے, اور ان حروف سے پہلے جو کہ حروف قمری کہلاتے ہیں, ان حروف سے پہلے اگر الف لام آ جائے تو اس الف لام سے پہلے اگر حرف واو آ گیا ہو یا کوئی بھی حرف آ گیا ہو جس کو ملا کے پڑھیں گے تو کہتے ہیں کہ وہاں کے اوپر صرف اور صرف الف نہیں پڑھا جائے گا, حرف لام پڑھا جائے گا, حرف لام تلفظ کیا جائے گا. والقمر, والقمر کے اندر حرف قاف حروف قمری ہے, اور اس سے پہلے الف لام آپ کے جو آیا ہے اس کے اندر الف نہیں پڑھا جائے گا. قمر غلط ہے, بلکہ والقمر پڑھا جائے گا. تو حروف شمسی کے اندر الف اور لام دونوں سائلنٹ ہوتے نہیں پڑھے جاتے, لیکن حروف قمری کے اندر لام پڑھا جاتا ہے لیکن الف نہیں پڑھا جاتا. یہ تھی تعریف حروف شمسی اور قمری کی. آغا یہ تو مطلب ہے کہ وہ شمس تو الف اور لام دونوں ہی سائلنٹ ہوں گے, اور والقمر میں الف اور لام دونوں ہی پروناؤنس کیے جائیں گے. لیکن جو ہے میں نے جب ریٹن میں لکھا ہے نا تو جی اس میں نے جو ہے لام کو مینشن کیا, الف کو مینشن نہیں کیا. حروف قمری کے اندر جی مطلب میں نے لام کو ہی بیان کیا ہے کہ اس میں لام پڑھا جائے گا اور اس میں لام نہیں پڑھا جائے گا, معنی میرا یہی تھا. لیکن جو ہے میں نے الف لام کو باقاعدہ بیان نہیں کیا, میں نے بولا لام جو ہے یہاں پر ادا ہوگا قمری میں, اور جو ہے شمسی میں لام ادا نہیں. ہم نے بھی ویسے ایسے شارٹ میں ہی آنسر لکھا, زیادہ تفسیر میں اس کو بیان ہی کیا ہے. شارٹ اوپر سے وہ ٹائم کا بھی تھا نا, اور مجھے یہ تھا کہ مجھے شاید تینوں پارٹس کو کمپلیٹ کرنا ہے. مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ ایک ہی پارٹ ہے. لیول 1 لیول 2 لیول 3 ہمارے سامنے تھا, تو میں نے لیول 1 کر رہی تھی, تو مجھے تھا ابھی مجھے لیول 2 بھی کرنا ہے, ابھی مجھے لیول 3 بھی کرنا ہے. تو کوئک کے چکر میں تو پھر میں نے آپ سے پوچھا. ہاں یہ دیکھیں, یہ لیول 1 لیول 2 اور لیول 3 اس حساب سے بنایا گیا ہے کہ ٹوٹل جو چیپٹر ہیں, ٹوٹل جو دروس علم تجوید کے اندر 9 ہیں, لہذا آج 3 درس آپ کے کمپلیٹ ہو گئے تھے, تو لیول 1 کے اندر 3 درس کا امتحان ہوا. اگلے 3 درس جیسے ہی آپ کے کمپلیٹ ہوں گے تو لیول 2 اوپن ہو جائے گا, وہاں کے اوپر آپ کو دینا ہوگا. لیول 3 کے اندر 7 8 9 ان 3 کے. ٹھیک ہے, یہاں کے اوپر اگر آپ سے کوئی چیز آپ نہیں لکھ پائیں, دیکھیے کہ اس کے اندر یہ رہے گا کہ اگر ہم دیکھیں چیک کریں گے, اگر ہمارے لیے بات واضح رہے کہ ہاں آپ نے سمجھ لیا ہے, یعنی کچھ اس طریقے سے اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ ہر لفظ اور ہر حرف کو لکھیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک بات لکھ دی جاتی ہے تو اگلی بات جو لکھی جاتی ہے اس کے بعد, اور چاہے بیچ کے اندر گیپ ہی کیوں نہ ہو, بیچ میں وہ لفظ آپ نہ لائے ہو. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں کہ پہلی بات اور آخری بات سے معلوم چل رہا ہے کہ آپ جواب دینا چاہتے تھے, ایک چیز آپ کے ذہن سے نکل گئی جس کو آپ لکھنا بھول گئے. تو اگر اس طریقے سے بھی ہوگا تو ہم قبول کر لیں گے, آپ پریشان نہ ہو. جی آقا, کیونکہ آنسر جو ہے وقت اس پہ بہت زیادہ شارٹ میں لکھے گئے ہیں. جزاک نہیں کوئی اللہ, بات نہیں, تھینک یو. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. సవాల్ చేయడానికి అగర్ مثلا మన జవాబాలతో ఇంగ్లీష్ నివిస్తాం ہو و بعضا یعنی مثالا تو فارسی نوشتم یعنی عربی نوشتم بعضا اگر اعراب گذاری نکردم جواب ما رو قبول میکنی شما یا بله بله قبول ہے, قبول ہے. نمیشه چرا قبول ہے, اعراب گذاری خیلی مهم ممنون نیست, آقا شما در نظر اعراب گذاری مهم نیست. ٹھیک, اور کسی کوئی سوال ہو تو بتا دیں. السلام علیکم آغا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے یہ پوچھنا تھا, حروف شمسی میں جو زواد ہے نا, تو اس میں نے ایک مثال دی تھی عید الضحیٰ. اب یہ عید الضحیٰ پڑھا جائے یا عید الاضحیٰ؟ لوگ عید الاضحیٰ پڑھتے ہیں. دیکھیں جب قرآن کی بات آئے گی, یہ جو یہاں کے اوپر قاعدے قانون اور رول ریگولیشن بتائے جا رہے ہیں یہ قرآن کے لیے. اب اگر ابھی ہم اردو میں کچھ بولیں, ہم کہیں کہ بہت اہم ہے, تو اب اس کے اندر اہم کے اندر آپ کو حرف ہا حروف حلقی ہے, لیکن حلق سے نہیں عطا کرنا ہے, یوں نہیں کہنا ہے اہم ہے یا عالم ہے,
اتنا گاڑھا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ جب بات آتی ہے عربی زبان کی، قرآن کی، تب وہاں کے اوپر ان تمام چیزوں کو فالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے. عید الاضحیٰ صحیح ہے، ایسے اگر ہم کہیں عید الاضحیٰ، جی جی عید الاضحیٰ صحیح ہے، لیکن جب قرآن کے اندر بات آئی تو کہیں عید الضحیٰ. جی ٹھیک ہے جی. اچھا ٹھیک ہے، شکریہ. جی ہبہ صاحبہ کوئی سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آغا جیسے ہم نے حروف شمسی اور قمری کی تعریف مانگی تھی، اس میں کوشچن میں ہم نے کر دی اور ود ایکسپلین، تو ہم نے تو پہلے تعریف انگلش میں یعنی ٹائپنگ کی، تو جب اردو میں لکھ رہے تھے تو آغا تو لیفٹ سائڈ سے اردو لکھی جاتی ہے، تو بہت ہی مطلب وہ ہو رہا تھا، ہو ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ اس میں دوسری جگہ لکھا جا رہا، پتہ نہیں کیسے ہو رہا تھا، ٹائپ ہی نہیں ہو رہا تھا اردو میں. بہت دھیمے دھیمے ٹائپ بھی کر رہے تھے ہم، کیونکہ اردو میں ٹائپنگ کرنا اتنا اچھے سے آتی. تو ہم مثال ہم نے نہیں دی کیونکہ وقت بھی ہو گیا تھا، 1 ہی منٹ بچا تھا، تو ہم نے تعریف کر کے سبمٹ کر دیا. لیکن ہمیں یعنی ایگزامپل آتے ہیں اچھے سے، اور ہمیں سمجھ میں بھی آ گیا تھا حروف شمسی و قمری، جی تو اس لیے چلے خیر کوئی بات نہیں، وہ ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جہاں تک جی ہم سے ممکن ہے ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کی مدد کریں گے. ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو اس کے جی لیے. شکریہ آدھا پیپر شکریہ. سولوشن ملے گا یا آپ جی پیپر بتائیے. سولو کرائے گی؟ جی آگا پیپر جو آپ نے دیا تھا ابھی، پیپر جو ہم نے سبمٹ کیا وہ اس کا سولوشن یا کچھ ملے گا، یا آپ سولوشن کوئی بھی کلاس لے کے اس میں کرائیں گے؟ جو کوشچن آج آئے تھے جی ہاں، اس کا سولوشن سارا چاہیے، صحیح آنسر کیا ہے، صحیح ٹھیک سبھی ہے، آنسر کون اس سا کو بتا صحیح دیں ہے گے، اس کے لیے. اس کو بتا دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے اوکے شکریہ. کوئی بات نہیں. ٹھیک انشاءاللہ کہ یہاں تک بات واضح ہوگی. سکینہ صاحبہ کوئی سوال ہے آپ کا؟ کب آئے گا؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں فیڈرل والے بتا دیں گے انشاءاللہ کہ رزلٹ کب آئے گا، کیسے آئے گا. ٹھیک ہے اور کوئی سکینہ صاحبہ کوئی سوال ہے آپ کا؟ دیکھیں یہاں کے اوپر وقت بہرحال تمام ہو گیا، تقریباً صرف 12-13 منٹ باقی، لہٰذا اگلا 10 نہیں شروع کریں گے، کوڈ نہیں کیونکہ بتایا اگر جائے 10 جی اٹینڈنس کوڈ نہیں بتایا جائے گا کیا؟ اٹینڈنس کوڈ ہم آپ کو عرض کر رہے ہیں، لہٰذا وقت زیادہ نہیں کہ ہم جو ہے نیا 10 شروع کریں. آج کا کوڈ ہے AR02. 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 تھینک یو. AR02 میسج میں ہم کر دیتے ہیں، ٹیکسٹ کر رہے ہیں AR02. اچھا AR02 وقت بھی نہیں ہے، آگا میرا ایک 12-13 منٹ سوال ہے. باقی ہے، لہٰذا نیا 10 شروع نہیں ہو سکتا ہے، یہیں کے اوپر اکتفا کرتے ہیں. جی بتائیے کوئی سوال ہو تو. آگا میرا ایک سوال ہے، فے ہے اس کو کیسے ادا کرنا ہے، وہ ایک بار ریپیٹ کر دیں گے پلیز؟ کس کو فے یہ آپ نے جو اسکرین پر رکھا ہے اس میں فے ہے. اچھا فے اردو میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فے اردو میں ہوتا ہے. جب عربی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ عربی میں وائس ہوتی ہے. دیکھیں حرف فا جسے فے کہتے ہیں، اس کے اندر جو بیان کیا جاتا ہے اس کو ادائیگی اور تلفظ کے لیے، کہتے ہیں کہ نیچے کے جو ہونٹ ہیں، نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ، اندرونی یعنی اندر، منہ کے طرف، منہ کے اندر، منہ والا حصہ، اندرونی حصے کو اوپر کے دانتوں کے کنارے سے ہم ملائیں گے. ایک دانت ہمارے نیچے ہیں، اوپر ہیں، تو اندرونی حصے کو ہونٹوں کے ہم اوپر کے دانتوں کے سائڈ سے جب ٹچ کریں گے تو حرف فا ادا ہوگا. فا ایسے کو تلفظ کیا جائے گا. ٹھیک ہے آغا ہمارا بھی ایک سوال ہے، کیونکہ آپ کر لیں. بتائیے. جی آغا جیسے آپ نے کہا تھا نا کہ الف جب کسرے لگا کے پڑھتے ہیں تو الف زیر ای پڑھیں گے. جی
تو آغا جیسے تو الف پھر اگر کہیں جگہ پہ الف اور یا لکھا ہو چھوٹی یہ، تو الف چھوٹی یہ زیر بھی تو ای پڑھیں گے. بالکل. تو آغا تو فرق کیا ہوا اس میں؟ کوئی فرق نہیں ہوا. اب دیکھیں وہاں کے اوپر یہ جو یہاں کے اوپر الف زیر آپ نے کہا، اس کی جو جی وائس ہے ای ہی کی ہے. اب چاہے بھلے اس الف کے بعد حرف یا آ جائے تو بھی ای ہی کی آواز آئے گی، کوئی فرق نہیں ہے. اچھا، مطلب الف زیر اے نہیں پڑھتے، الف زیر ای ہوتا ہے ہاں عربی کے اندر. جب اردو کی عربی. بات جی آتی تو کہتے ہیں جی کہ جی الف جی زیر اے. اے. ٹھیک، جی شکریہ. جی مولانا میں ہیلو. جی جی ہاں جی میں بھی پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کہ یہ الف عربی میں جو ہے الف یہ ای نون زبرنا، تو یہ ای نہیں پڑھا جائے گا؟ کیا چیز دوبارہ ریپیٹ کریں سوال اپنا. الف کے نیچے زیر لگا ہے اور یا ہاں ہے، ہاں عربی کا پوچھ رہی ہوں میں آپ سے، اور جی نون ہے، تینوں ہاں. مکس ہیں، تو ہم کیا ای نہ پڑھیں گے یا کیا پڑھیں گے آپ بتائیے. اب دیکھیے اس کو ہم کو دیکھنا پڑے گا نا کہ الف یہ نون. اب حرف جی نون کے اوپر کی علامت ہمیں دیکھنی ہوگی. نہیں، اس کا سائن حرف نون کے اوپر کوئی علامت نہیں ہے. یہ جو ہم عربی قاعدے میں جو پڑھتے ہیں الف یہ زیر ای نون درنا اینا بے یہ زیر بی نون درنا بینا، اس کا تلفظ میں ہاں جاننا چاہ رہی ہوں کس ویسا طریقے ہی سے ہوگا، ادا کریں گے. اینا بینا. جی اینا اچھا بینا. جی جی اسی طریقے سے. اوکے ہاں شکریہ. اسی یہ طریقے سے. جی ٹھیک ہے. آگا جی بتائیے. مجھے پوچھنا تھا کہ تو پھر ہم اسے مفسدون پڑھیں گے یا مفسدون پڑھیں گے؟ یعنی کہ ہاں سے کے نیچے کسرہ بیچ میں آ رہا ہے، تو جی میں کیسے قرآن میں پڑھوں؟ ابھی مفسدون پڑھوں کہ مفسدون پڑھوں؟ مفسدون. مفسدون کیونکہ حرف سین کے نیچے چونکہ کسرہ ہے، اب اس کی آواز سی ہے، سے نہیں ہے. اوکے ہاں کیونکہ مفسدون. ہمیں پہلے ہاں رائٹ ٹھیک ہے، ہم یہ چینج کر دیں گے انشاءاللہ. جی جزاک اللہ. تو انشاءاللہ چونکہ آج کوئی درس تو ہو نہیں پایا، تو بہرحال انشاءاللہ آپ لوگ یہ کیجیے گا کہ سورہ واقعہ کی 10 آیتیں، سورہ واقعہ کی 10 آیتیں انشاءاللہ اس کو ریکارڈ کر کے گروپ پہ بھیج دیجیے گا. سورہ واقعہ کی 10 آیتیں، قرآن مجید سے سورہ واقعہ کی 10 آیتیں. اور جو بھی سوال آپ کے آج کے ایگزام سے ریلیٹڈ ہیں، وہ سوال آپ فیڈرل کا جو گروپ ہے واٹس ایپ پہ، اس پہ آپ دریافت کر لیں. جو بھی آپ کا اعتراض ہے، آپ کی شکایت ہے، اگر کوئی کمی تھی اس لنک کے اوپر، ٹائم کم تھا، تو یہ ساری چیزیں آپ وہاں سے معلوم کر لیں، وہ آپ کو بتا دیں. کیوں؟ کیونکہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، صرف ہمارا کام تھا درس دینا، پڑھانا، سوال بنانا اور سوال بھیج دینا. آپ کے جو بھی شکایت اعتراض ہے وہ وہاں پہ کر لیے، وہ آپ کو جواب دے دیے جائیں گے. آپ انشاءاللہ اس سے مطمئن ہو جائیے گا. آغا جی بتائیے. السلام علیکم. علیکم السلام. آغا کوڈ بتا دیجیے دوبارہ. AR02. جی AR02. جی ٹھیک ہے. اور کسی کوئی سوال تو نہیں ہے؟ آغا AR02 ہے کہ R02 ہے اونلی؟ نہیں AR02. ٹھیک ہے. آغا بخشید ایک بار. جی بتائیے. آپ پوچھ لیجیے. آغا ایک بار ضمہ لگا کے بھی تلفظ کر دیجیے پلیز. الف پیش او. الف جی پیش او نہیں ہوگا، الف پیش او پیش عربی میں. ہاں اور جی اردو میں الف پیش او. ٹھیک شکریہ. اگا جی ایک جی درس میں آپ نے کہا تھا جب ہم بسم اللہ تو میم کے نیچے کسرہ ہے اور لام کو ہم ہلکا سا پڑھیں گے، آپ نے وہ جی ایکسپلین کیے تھے نا. تو اللہ کو کہاں پر ہیوی پڑھنا ہے پھر؟ مطلب اگر اس میں کسرہ آتا ہے تو لائٹ پڑھتے لام کو، جی رائٹ؟ جی جی تو آپ اس کو اس پہ دیکھیں. کچھ بتا ہاں سکتے ہیں کہ ہاں اس کا پورا ایک درس ہے انشاءاللہ. جی ایک درس کمپلیٹ جب ہو جائے گا اس کے بعد، یعنی 2 درس کے بعد وہ درس آئے گا جو تفخیم اور ترقیق کے نام سے. وہاں کے اوپر یہ ہے کہ اگر لفظ اللہ سے پہلے پیش آ جائے
اور لفظ اللہ سے پہلے زبر آ جائے تو ہم کیسے پڑھیں، اور اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جائے تو کیسے پڑھیں، وہ پورا ایک درس ہے انشاءاللہ وہاں کے اوپر عرض کریں گے. اوکے. اور لاسٹ کوسچن یہ تھا کہ یہ آپ کا جو یہ PDF ہے وہ ہمیں سافٹ کاپی مل سکتا ہے، جیسے کہ کیونکہ اسکرین کو زوم کرتے تو کئی بار وہ بلر ہو جاتی ہے، جیسے ہم اسکرین شاٹ لے لیتے ہیں لیکن جب ہم زوم کرتے ہیں تو وہ جیم اور وہ جو لفظ ہے وہ بہت نزدیک ہے، تو ہم خود اس کی ایرو سے بھی کنفیوز رہتے ہیں. تو آپ سے درخواست کریں کہ فیڈرل سے درخواست کریں کہ اگر ہمیں دے تو ہم پرنٹ فیڈرل والوں سے. اوکے میں کر لوں گی. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سورہ واقعہ کی 10 آیتیں ریکارڈ کر کے بھیج دیے گا. ہم چلیں انشاءاللہ. آقا خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. جزاک اللہ. خدا حافظ. السلام علیکم.